بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، جس طرح کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو مسخ کرنے والے اور روافظ کو پروموٹ کرنے والے جہالہ، جن میں نقابہ اور جاہل خطبہ اور اسی طرح جو رافضی نما خطیب ہیں، نقیب ہیں، نعت خوان ہیں، ان کا اس میں بڑا ہی مین کردار ہے، جو کہ اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات کو مسخ کر رہے ہیں، صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی لہو لالچ کے لیے، مال و زر کی ہوس اور ہرس میں یہ سب کچھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہی جہل نقبا، اگر میں اجہل نقبا کہوں تو پھر بھی یہ بجا نہیں ہوگا، انہی اجہل نقبا میں سے ایک ایسا ضمیر فروش، دین فروش، مخنث نما نقیب ہے، تسلیم صابری نامی شخص ہے، جو کہ حضرت قبلہ قائد اہل سنت، ترجمان اہل سنت، وارث علوم اعلی حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے خلاف جو ایک پراپوگنڈا کھڑا کیا گیا، اس پراپوگنڈے میں اس شخص کا بھی بڑا ایک مین کردار ہے، مگر آج کے دن تک ہم نے اس کو اگنور کیا، چونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ ہم اس کو مخاطب کرتے اور اس کو منہ لگاتے، جس کی زبان کے ساتھ اگر یوں میں کہوں کہ ڈوگی بندھا ہوا ہے، صرف اور صرف دنیاوی مال و زر کے لیے اور ان چند ٹکوں کے لیے، جس کی بولی لگتی ہے، اپنا ضمیر اور دین دونوں بیچتا نظر آتا ہے، تو ایسے شخص کو مخاطب کر کے ہم نے کیا کرنا تھا؟ مگر بار بار دوستوں نے مجھے آج ایک کلپ بھیجا اور اصرار کیا کہ اس پر بھی کچھ کلام ہونا چاہیے، تو یہ پہلے آپ کلپ سماعت فرما سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے، مگر آخرت کی فنا ہو گئی ہے، کہاں سیدہ کو خطا کار جس نے، ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے۔ آپ نے سماعت کیا، اس کا انداز دیکھیے، جیسے مانگنے والے مانگنے کا کام کرتے ہیں، یہ بیچارے بھی ایسے ہی مانگنے کا ہی کام کرتے ہیں، دین کے ساتھ اور سرکار دو عالم نوری مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے ساتھ ان کا کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر سرکار کی سنت سے اتنا ہی پیار ہو، سرکار کے دین سے اتنی پیار ہو اور اپنے عقیدے سے اتنی پیار ہو، تو کم از کم چہرے پہ داڑھی تو سج جائے۔ ایک طرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے، دوسری طرف ان کا چہرہ بھی سنت کے مطابق آج کے دن تک نہیں ہو سکا، تو یہ ان کی دین بیزاری اور دنیا سے یاری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اس شخص نے اب تک کافی مرتبہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کو ٹارگٹ کیا اور اپنی لغویات بکواسات کا اظہار کیا اور مسلسل یہ کرتا آ رہا ہے۔ تو اب میں اس کو مخاطب کر رہا ہوں اور مخاطب کر کے اس کو ایک بار پھر باخبر کر رہا ہوں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ یہ تمہاری اس طرح کی جو لغویات بکواسات ہیں، یہ ہمارے صرف ایک بیان کی مار ہے اور تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ہمارے سامنے ہیں تمہاری ساری وہ سرگرمیاں، کن کن سے تم مراعات لیتے ہو، کن کن سے تمہاری یاریاں ہیں اور کن کن سے تمہارے تعلقات ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو، لہٰذا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، باز آ جاؤ۔ اور ساتھ ہی میں اپنے جو تحریک کے ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تحریک صراط مستقیم پاکستان، تحریک لبیک اسلام اور ہماری جو یوتھ ونگ الغالبون ہے، بالخصوص میں ان کے امیر محترم حضرت مولانا حافظ محمد زہیب جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان سے گزارش کروں گا، اور بندہ نچیز کے پاس بھی جلالی علماء کونسل پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور بحمدی تعالیٰ پورے پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کونسل کے زیر اہتمام سینکڑوں علماء کرام، مفتیان کرام غلبہ اسلام و سنیت کے لیے خدمات دینیا پیش کر رہے ہیں۔ میں ان سے بھی آج یہ حکمن یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی یہ مخنث نما، یہ اجہل نقیب آئے، تسلیم صابری نامی شخص جس شہر میں آئے، جس گاؤں، جس علاقہ میں آئے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ تادیبی اور تشریف گرمائی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ میری کسی نے میزبانی نہیں کی۔ تو لہٰذا ابھی بھی میں اس کو بار دیگر مخاطب کر کے اس کو باور کرا رہا ہوں، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور ابھی تک شاید ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ نہ آئے، چونکہ روافظ کا پیچھے کافی جمگٹھا تمہارے پیچھے ہوتا ہے، تو اگر تمہیں سمجھ نہ آئے اور تمہیں یقین نہ آئے تو اپنے جو تمہارے پیٹی بھائی ہیں افتخار رضوی صاحب، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے خلاف زبان درازی کر کے اپنے پروگرامز کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جیسے جتنے بھی جہلا ہیں، خطیب، نقیب اور نوٹ خور، ضمیر فروش نعت خوان ہیں، اللہ اہل سنت و جماعت کو ان سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اللہ اہل سنت و جماعت کو غلبہ نصیب فرمائے، علماء حقہ، علماء ربانیین کی حفاظت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔